یاد رکھیے کہ حیا اللہ کے نیک لوگوں، انبیاء علیہ السلام اور متقی لوگوں کا وصف ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے یہ چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام حیا کرنے والے تھے، وہ اپنے جسم کو ڈھانپنے والے تھے، تو بنی اسرائیل نے ان کو اس حوالے سے بہت زیادہ اذیتیں دی۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی حیا کرتے تھے کہ ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ جب کوئی چیز آپ کو ناپسند ہوتی تو ہمیں آپ کے چہرے کے اثرات سے معلوم ہو جاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وہ 2 لڑکیاں چلتی ہوئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں۔ انسان کی حیا جو ہے وہ بھلائی کی طرف لے کر جانے والی ہے اور بدبختی سے بچانے والی ہے۔ جو حیا نہیں کرتا، جس کے اندر حیا نہیں ہے، اس کا دل مردہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حیا زندگی سے نکلا ہوا لفظ ہے، جو زندہ دل ہے اس کو رکھنے والا شخص ایسی حیا ضرور رکھتا ہے جو برائیوں سے اس کو بچا کے رکھتا ہے، کیونکہ دل کی حیا ہی وہ ہے جو انسان کو برائیاں کرنے سے روکتی ہے۔ جس سے حیا چھین لی گئی وہ جو چاہے کرے، وہ ہر برائی کرتا رہتا ہے، وہ ہر بری عادت اپنا لیتا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پرانی نبوتوں کی باتوں سے جو بات لوگوں تک پہنچی وہ یہ ہے اگر حیا نہیں ہے تو پھر جو چاہو کرتے رہو۔ یہ حیا انسان کو برائیوں سے اور نافرمانیوں سے بچاتی ہیں۔ مجاہد بن جبر علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں اگر مسلمان کے اندر صرف حیا ہی ہو تو وہی اس کو برائیوں سے اور نافرمانی سے بچا لے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو میرے اور برائیوں کے درمیان حائل ہو گئی، کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو میں نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ حیا آڑے آ گئی تھی۔ انسان وقار کی پوشاک کس طرح چھوڑ سکتا ہے، اتار سکتا ہے اور برائیوں کی طرف جا سکتا ہے، رسوائی کی طرف جا سکتا ہے، اپنے لیے عار کیسے کما سکتا ہے، کتنی مصیبتوں میں انسان لے جاتا ہے خود کو جب وہ حیا کو چھوڑ کے ایسی جگہوں پہ لے جاتا ہے جو مشکوک جگہ ہوتی ہیں، جو مشکوک اعمال اور باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اے مسلمانوں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حیا انسان کی بہترین پوشاک ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا بھی خیال کرتا ہے اور اسی کے ذریعے انسان لوگوں کے سامنے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ اسی کے ذریعے عورت بھی اپنی حیا کے ذریعے خود کی حفاظت کرتی ہے۔ جو اپنی حیا کی حفاظت کرتا ہے وہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، اپنی مردانگی کی حفاظت کرتا ہے، پھر وہ بہترین اخلاق اپنانے والا اور بہترین زندگی والا ہوتا ہے۔ جو اپنی حیا کی حفاظت نہیں کرتا اپنا دین بھی ضائع کر دیتا ہے، اپنی مردانگی بھی ختم کر دیتا ہے اور اسی طرح اپنے ساری برائیاں جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اے اللہ ہمیں دین کی زینت عطا فرما، ہمیں بہترین اخلاق کا راستہ دکھا، تو ہی بہترین اخلاق کا راستہ ہمیں دکھا سکتا ہے۔ برے اخلاق سے ہمیں بچا لے، تو ہی ان سے ہمیں دور کر سکتا ہے۔